بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جیسے وہ قافلہ جو وفد گیا ہوا تھا ایرانی بادشاہ سے مذاکرات کے لیے اسلام کا پیغام لے کر، جیسے وہ واپس آیا اس نے ٹوکری کی بٹی اٹھا کے دے دی تھی۔ تو جیسے وہ قافلہ پہنچا تھا تو ایرانی بادشاہ نے اپنے جو اس کے علاقے کا ایک پہلوان بھی تھا اور سردار بھی تھا، رستم جس کا نام تھا، اس کو حکم دے دیا کہ اپنی فوجوں کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کر دو۔ رستم نے فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور راتوں رات ایرانی فوجیں مرتب ہو گئیں۔ صبح ہوتے ہوتے قادسیہ کے میدان میں ہر طرف ایرانی فوجوں کا سمندر موجود تھا۔ مسلمان پہلے سے تیار تھے۔ محرم 24 ہجری میں فریقین صف آرا ہوتے۔ عین اس موقع پر حضرت سعد بن وقاص کو ارکن نساء کا درد نکل آیا۔ یہ درد انتہائی خطرناک ہوتا ہے جو کمر سے ہو کے ٹانگ میں چلا جاتا ہے، جس کی ایک رگ میں درد ہوتا ہے، رگ سن ہو جاتی ہے، اس کا خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان انتہائی ناگارہ ہو جاتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑے ہو سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے۔ کافی اس میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ اسی خطرناک بیماری اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ وہ اس نقل و حرکت سے مجبور ہو گئے، اس لیے اپنی جگہ خالد بن ارطا کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود میدان جنگ کے قریب ہی ایک محل میں، جہاں سے جنگ کا پورا نقشہ نظر آتا تھا، ٹھہر گئے اور یہیں سے لڑائی کا رنگ دیکھ کر احکام بھیجتے رہے۔ بعد نماز ظہر جنگ کا آغاز ہوا اور رات کی تاریکی تک نہایت خون ریز جنگ جاری ہوتی رہی۔ یہ قادسیہ کا پہلا معرکہ تھا جو یوم ارماس کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دن پھر مقابلہ ہوا اور پہلے دن سے بھی زیادہ گھمسان کا رن پڑا۔ عین لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجی گئی تازہ دم فوج پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی سفر ممتاز بہادروں کے لیے تحائف لائے اور میدان جنگ میں اعلان کیا، امیر المومنین نے ان بہادروں کے لیے یہ تحائف بھیجے ہیں جو ان کو ان کا مستحق کر دیں گے۔ مسلمانوں نے جانی لڑا دی اور صبح سے شام تک نہایت خون ریزی جنگ ہوئی۔ رات کی تاریکی میں دونوں الگ ہوئے۔ اس معرکہ میں 10,000 ایرانی سپاہ کام آئے۔ اس کے بڑے بڑے نامور افسر مارے گئے، 2,000 مسلمان شہید ہوئے اور دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس جنگ کا نام یوم اغواس ہے۔ رات گزرنے کے بعد تیسرا معرکہ شروع ہوا۔ یہ دونوں گزشتہ معرکوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان رساں کوہ پیکر ہاتھیوں کی صفیں تھیں جو ایرانی ہاتھی لے کر آئے تھے۔ عربی گھوڑوں نے کبھی ہاتھی دیکھی نہیں تھی تو وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ ان ہاتھیوں کو دیکھ کر یہ بلا پتہ نہیں کون سی کہاں سے آ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر عربی گھوڑے بھڑک اٹھے۔ مسلمانوں نے گھوڑوں پر جھولیں ڈال کر ان کا جواب پیدا کیا، لیکن بڑی مشکل یہ تھی کہ ہاتھیوں کی قطار جدھر رخ کر دیتی تھی صف کی صف درم برم ہو جاتی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر چند جان باز مسلمان نیزے بازوں نے ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاک کر ان کی آنکھیں بیکار کر دیں۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشان سفید ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سونڈ مشک سے الگ ہو گئی۔ سفید ہاتھی ان کے ایک سردار کے پاس تھی جو سپہ سالار تھا۔ جب وہ ہاتھی وہاں سے بھاگی تو باقی ہاتھیاں بھی اس کے پیچھے بھاگ گئیں۔ وہ بھری لے کر بھاگا، اسے دیکھ کر اس کے پیچھے وہ تمام ہاتھی بھی بھاگ نکلے اور یوں یہ دیوار آہن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر قوت آزمائی کا موقع ملا اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس گھمسان کا رن پڑا کہ تلواروں کی کھچا کھچ، نعروں کی گونج اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ دن بھر کا ہنگامہ کا زار گرم رہا۔ رات کو بھی اسی شدت کی جنگ جاری رہی۔ دوسرے دن دوپہر کو لڑائی کا فیصلہ ہوا۔ رستم انتہائی بامردی سے مقابلہ کرتا رہا لیکن آخرکار زخموں سے چور ہو کر بھاگ نکلا۔ بہت بہادر تھا رستم، ان کا ایرانیوں کا بہادر بھی تھا اور پہلوان بھی تھا اور جنگی میدانوں کا وہ سورما مانا جاتا تھا، لیکن آگے مسلمان تھے جن کی توقع اللہ پر تھی
جو ڈرنے والے صرف اللہ سے تھے، باقی تو کسی دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، وہاں سے بھاگا۔ راستے میں ایک ندی تھی، اس میں کود کر نکل جانا چاہا، مگر ایک مسلمان جو اس کے تعاقب میں تھا ندی سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی ایرانی فوجوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اس معرکہ میں 20,000 ایرانی مارے گئے۔ ایرانیوں کی اصل قوت بھی اسی قادسیہ کی جنگ میں جو ہے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ پسپا ہو گئے۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ ابھی مسلمانوں کا ہمارے اوپر غلبہ ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فتح کا خط بھیجا، پروانہ بھیجا۔ جس دن سے قادسیہ کی جنگ چھڑی تھی، حضرت عمر کو بڑی بے چینی کے ساتھ خبروں کا انتظار رہتا تھا، اور آپ قاصد کے انتظار میں روزانہ مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص کا قاصد شہر کے باہر ہی ملا۔ اس سے حالات پوچھے، وہ آپ کو پہچانتا تھا، جو قاصد آیا تھا حضرت عمر کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس کے لیے سواری پہچانتا نہ تھا، اس لیے سواری پر سے حالات بتاتا جاتا تھا، اور حضرت عمر سواری کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے تھے۔ مطلب وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ۔ اس کو یہ بھی نہیں بتایا حضرت عمر نے کہ میں امیر المومنین ہوں، مجھے ٹھہرو، مجھے بتاؤ بات، لیکن حضرت امیر المومنین اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور ساتھ حالات بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوئے جنگ کی، کیا کوئی پریشانی تو نہیں پیش آئی۔ اس حالت میں دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین یہی ہے۔ اس پر وہ بہت شرمندہ اور شرمسار ہوا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، تم حالات بیان کرتے جاؤ۔ زبانی حالات سننے کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کا خط انہیں سنایا، اور خود بھی حضرت عمر نے تقریر کی مسلمانوں کے سامنے۔ تو کہنے لگے مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں جو تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خود خدا کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بارگان میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکوں کہ تم شکم سیر ہو کر چین سے گھروں میں سو تو میرے لیے عین سعادت ہے۔ اگر میں خواہش کروں کہ تم میرے دروازے پر حاضری دیا کرو، مطلب مجھ سے آ کے روزانہ میں چاہوں کہ میرے پاس آئیں، میری التجا کریں، مجھ سے کام ان کے پھنسے ہوئے وہ کام کرائیں، ان کی پریشانی میں سنوں، تو یہ میری بدبختی ہے۔ اس وقت مجھے خوشی کم میسر ہوئی اور غم زیادہ میسر ہوگا۔ تو یہ تھا قادسیہ کا معرکہ کا بیان، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی جنگ جیت لی۔ اس کے بعد مدائن پر ایک مدائن بہت بڑا شہر تھا ایرانیوں کا، جس کا وہ ایک مرکز تھا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گی۔ اللہ حافظ۔